اللہ کی طرف سے جبرائیل کی توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور قیامت تک یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے دستور حیات رہے گی، اس عظیم کتاب کی خدمت کی۔ دوسری بات، اس حالت میں قسم پرسی اور غربت کی حالت میں خدمت کی، اور قسم پرسی اور غربت، مسکنت اور فقر کی حالت میں خدمت کرنا یہ ایک اور عظیم کارنامہ ہے۔ انسان بحیثیت مسلمان اور مومن اس قسم کی خدمات کو جب سر انجام دیتے ہیں تو مختلف قسم کی مشکلات، رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، لیکن انہوں نے ان رکاوٹوں کو، مشکلات کو، بالخصوص مالی مشکلات کو بالائے طاق رکھ کر اس عظیم خدمت کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ تیسری اس حوالے سے بھی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے کہ حافظ صاحب جو مجموعہ ترتیب دیا ہے متشابہات کے نام سے، ان کا تعلق ایک پہاڑی، صحرا، دشت سے تعلق ہے۔ وہاں زندگی کی وہ ضروریات، وہ وسائل، وہ سہولتیں دستیاب نہیں ہے جو شہری علاقوں میں دستیاب ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، شہری علاقوں میں سردی اور گرمیوں میں سردی کو روکنے کے لیے اور گرمی کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی وسائل ہیں، لیکن انہوں نے سردی اور گرمی کو دیکھے بغیر خدمت کو جاری رکھا۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں کھانے پینے کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن وہاں نہیں ہے۔ روشنی اور بجلی کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن صحرا میں نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ مرحلہ 14 سال میں پائے تکمیل تک پہنچانا، یہ صرف اور صرف جذبہ محبت ہے قرآن کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ اگر آج کوئی اداکارہ یا گلوکارہ یا فلمی ایکٹر یا ایکٹریس کے نام سے آج کا پروگرام ہوتا تو آپ کے خیال میں سارے لوگ آتے کہ ذرا اس اداکارے کا چہرہ تو دیکھو، اسکرین پر تو دیکھا ہے، فلمی اسکرین پر، ٹی وی پر دیکھا ہے ان کا چہرہ، لیکن آج پریس کلب میں روبرو دیکھوں کتنا ازدحام ہوتا۔ لیکن آج اس پروگرام میں شرکت کرنے والے لوگ بھی وہی ہے جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں، جو قرآن سے عقیدت رکھتے ہیں، جو قرآن کو نسخہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی حافظ صاحب کی اس عمل کو قبول فرمائے، اور یہ یقیناً یہ مفید ہے حفاظ کرام کے لیے۔ قرآن میں مختلف قسم کی آیتیں آتی ہیں، ایک رکوع میں بھی، ایک سورت میں بھی، ایک پارے میں بھی، مختلف مقامات میں بھی، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ متشابہ اور ملتے جلتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر حافظ قرآن جب قرآن تراویح میں پڑھاتا ہے تو جب وہ ٹک ٹک کرتا ہے تو ان متشابہات میں آ کے پھر وہ ٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہے
یہ کون سی آیات ہے، کس بارے کی ہے، پھر کبھی کبھار غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے حفاظ کرام کو ان کے لیے بھی مفید ہوگا اور سب کے لیے، ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ دوسری بات، سوشل میڈیا کے ساتھی جن کا تعلق جمعیت طلباء اور جمعیت علماء سے ہے، کافی تعداد میں یہاں موجود ہے۔ ہم سب کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور اگر یہاں جمعیت طلباء اسلام کے ورکر بیٹھے تو وہ بھی جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، اور مستقبل قیادت جمعیت علماء اسلام ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام ان کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک سیاست گاہ ہے، علماء سے سیکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سکھانے میں ذمہ داری پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سوال ہم پر ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اور تربیت کی صورت، اس کی نوعیت، اصول، خد و خال کیا ہونی چاہیے، یہ استاد پہ منحصر ہے۔ اور جمعیت طلباء اسلام کے لیے سیاسی میدان میں، تربیت اور علم کے میدان میں ان کے اساتذہ علماء کرام۔ اب علماء کرام کہاں تک طلباء کی تربیت کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کردار سے اور ہمارے عمل سے عیان ہے اور اظہر من الشمس ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی پارٹیوں میں سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا اور جاننا ہوگا کہ فرق کیا ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت بڑی فرق ہے، اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام کی اہمیت بڑھے گی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت ہے جو مفادات، خود پرستی، خود پسندی، ہوس اور ہوس پرستی تک محدود جماعت ہے، پھر تو بے شک جمعیت علماء اسلام اور دیگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم اس سے خطرناک ثابت ہوں گے معاشرے کے لیے۔ ہم معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے اگر فرق ہم ثابت نہ کر سکیں۔ وہ اس لیے کہ دیگر سیاسی پارٹیاں جس نام سے بھی ہوں، وہ اسلام کے نام پر سیاست نہیں کرتی۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول، اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں، تو لہٰذا دیگر پارٹیوں سے ہمارے شان میں، کردار میں امتیاز ہونا چاہیے۔ ان کی سیرت اور کردار کیا ہے، ان کی قیادت اور کارکنوں کی، ان کی جماعت کا ایجنڈا کیا ہے، وہ ایجنڈا کہاں سے لیا گیا ہے، اس ایجنڈے کی تربیت انہوں نے کہاں سے، کس ادارے سے حاصل کی ہے، اس ایجنڈے کی سبق، اس ایجنڈے کی سیکھنا سمجھنا کس استاد سے کی ہے، پھر ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی زندگی 23 سال پر مشتمل تھی، 23 سال، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری تقریر خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے
جو انہوں نے پوری انسانیت کو دی، جو بیانیہ دی انسانیت کو، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسریٰ اور قیصر کے مقابلے میں ایک اسلامک ورلڈ آرڈر دیا دنیا کو قیامت تک۔ اس وقت جب وہ دنیا سے رحلت کرنے والے تھے، 11 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ کی حکومت قائم تھی۔ کتنے؟ 11 لاکھ مربع میل پر۔ بعد میں پھر ریاست مدینہ کی جغرافیہ وسیع اور عریض ہو کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ قائم تھی۔ یہاں بھی ریاست مدینہ تھی، افغانستان میں بھی، چین کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اب اس انقلاب کے پیچھے بنیادی طاقت کس چیز کی تھی؟ 10 سال مکے میں، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں۔ اس 23 سال کے اختتام پر 11 لاکھ مربع میل پر ریاست مدینہ کی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں، جس میں 81 جنگیں ہوئیں، 27 جنگوں میں رسول اللہ نے خود بذات خود اس میں شرکت کی، قیادت کی اس کی۔ اس کامیابی کا راز کیا تھا؟ علماء کرام لکھتے ہیں 3 چیزیں تھیں۔ سب سے بنیادی چیز اس کامیابی کا وہ کردار تھا۔ جب اخلاق اور کردار مضبوط ہو پھر دعوت بھی مؤثر رہے گی، پھر دعوت بھی مؤثر رہے گی۔ اگر ایک جھوٹا شخص معاشرے کو سچ کی ترغیب دے رہے ہیں تو معاشرہ خواہ ان کا بیٹا بھی اس معاشرے کا حصہ کیوں نہ ہو، جواب یہی ہوگا کہ باپ خود صبح سے لے کر رات سونے تک جھوٹ ہی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹوں کا سرغنہ ہے، پھر کون اعتبار کرے گا اس کے بات پر؟ کسی جرگے میں، کسی مرکے میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں کوئی بھی اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی بات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اور تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے حوالے سے اتنا مضبوط تھا، جو قرآن ان کے کردار پر خود گواہی دے رہا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اخلاق کے اس اونچے درجے تک پہنچ چکے تھے، اخلاق کے اس اونچے، اس انتہا تک پہنچ چکے تھے کہ اس کے بعد دنیا ہے نہیں، اس انتہا تک۔ تو اس کامیابی کے پیچھے سب سے بنیادی فلسفہ کردار کا تھا۔ تو جب جمعیت علماء اسلام، آپ فرق کریں گے جمعیت اور دیگر پارٹیوں کے درمیان، سب سے پہلے آپ نے قیادت کو دیکھنا ہوگا، اس کے بعد اس جماعت کی ایجنڈے کو دیکھنا ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کون کر رہا ہے؟ علماء کرام۔ آپ سارے طلباء ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ بھی یہاں ہوں گے، کچھ قبائلی زعماء اور معتبرین بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو نجات کے لیے 4 آپشن دیے ہیں۔ آپ کی کامیابی کی راز، آپ کی فلاح اور آپ کی نجات کے لیے 4 آپشن ہیں۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ ان 4 میں سے کسی بھی آپشن میں یہ نہیں ہے کہ تم سرمایہ دار اور دولت بنو پھر تم قیادت کر سکتے ہو۔ ان 4 میں سے ایک بھی آپشن یہ نہیں ہے کہ تم سردار اور نواب، خان اور ملک بن کے تم قیادت کر سکتے ہو۔
بلکہ کیا کہا؟ کن عالما، تم عالم بنو قرآن کا، قرآن سیکھو، دین سیکھو، او متعلما، اسٹوڈنٹ بنو قرآن کا، طالب علم بنو، جاؤ مدارس میں، مسجد میں سیکھو قرآن کو۔ اگر آپ عالم نہیں بن سکتے، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ اور طالب علم نہیں بن سکتے، ہمت نہیں ہے، مستمعان جاؤ علماء کی محفل جہاں بھی ہو وہاں حاضری دیا کرے، اور اس نت سے جایا کرے تاکہ میں کچھ سنوں اور پھر اس پر عمل کروں۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا آپشن، او محبہ، اگر آپ عالم بھی نہیں بن سکتے، اسٹوڈنٹ بھی نہیں بن سکتے، سننے کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ علماء کو سنیے، لیکن جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دکان میں ہو یا مسجد میں ہو، ڈرائیور ہو یا ریبان ہو، جو بھی ہو، مزدور ہو، کسان ہو، لیکن ایک فیصلہ کرے کہ میری محبت علماء کے ساتھ ہے۔ بس یہ 4 آپشن ہو گئے۔ فلا تکن الخامس، 5واں آپشن نجات کا نہیں ہے۔ اگر آپ 5ویں آپشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، فتح لک، یہی آپ کی تباہی، بربادی اور آپ کی ہلاکت اور نقصان ہے۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، جس پر ہم روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ میں ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے زندگی بسر کرنے کا راستہ بتاؤ، مجھے وہ راستہ بتاؤ، وہ سیدھا راستہ جس راستے کے انتہا اور اختتام پر جنت بھی ملے، آپ کی دیدار بھی ملے اور رسول اللہ کی شفاعت بھی ملے، وہ راستہ مجھے بتاؤ۔ یہ ہم اللہ کے گھر میں جا کے بار بار گڑ گڑا کے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی بسر کرنے کا راستہ بتاؤ۔ تو اس میں اگر آپ بتانے کے باوجود اسی راستے پہ نہیں چلتے، اس میں قصور کس کا ہے؟ نعوذ باللہ، اس میں تو رب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تو رسول اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آگے پھر آپ کا دوسرا مطالبہ ہے کہ راستہ بھی بتاؤ اور راستے کے ساتھ قیادت بھی بتاؤ، قیادت بتاؤ کہ اسی کو فالو کروں۔ جیسے سوشل میڈیا والے کہتے ہیں، کسی سے مل کے کہتے ہیں کہ میں آپ کا فالوور ہوں، کیا مطلب؟ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتا ہوں، جہاں بھی آپ کی باتیں مجھے ملے میں سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے اللہ سے مطالبہ کیا اور ہر نماز میں کرتے ہیں کہ مجھے وہ قیادت بھی بتاؤ، وہ قیادت جو آپ کی طرف سے منظور شدہ، ایوارڈ یافتہ اور انعام یافتہ ہے، وہ قیادت، تاکہ میں اسی کو فالو کروں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ کن لوگ ہیں، ان کا راستہ نہیں، ان کا راستہ جو آپ کی پسندیدہ، آپ کی برگزیدہ، آپ کے انعام یافتہ، آپ کے ایوارڈ یافتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا زندگی بسر کرنے کا راستہ، ذالک الکتاب۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ والضالین پر ختم، فوراً سورۃ البقرہ شروع ہو جاتا ہے، ذالک الکتاب، زندگی بسر کرنے کا راستہ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، اسی کو فالو کرے، جو میری طرف سے انعام یافتہ ہے۔ کوئی مہوش حیات نام نہیں ہے اس میں،
کسی سلمان خان شاہ رخ کا نام نہیں ہے اس میں، کسی لینن اور گورباچوف اور کینیڈی کے نام اس میں نہیں ہے، کسی قیصر اور کسرا کا نام نہیں ہے، کسی عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام نہیں ہے، نہ ابو لہب اور نہ ابو جہل کا نام ہے، نہ کسی سرمایہ دار سردار خان نواب ملک چودھری وڈیرا کا نام ہے۔ 4 لوگ بتائے گئے، اسی کو فالو کرے، ان میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، اسی کو فالو کرے۔ نمبر 2، ان لوگوں کو فالو کرے جو کچھ کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، یعنی آپ کو دعوت دے رہے ہیں دین کی، جھوٹ مت بولو، غیبت نہ کرے، حرام خوری نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، لیکن خود بھی ان کا کردار یہی ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، حرام خور نہ ہو، سود خور نہ ہو، قاتل نہ ہو، چور نہ ہو، ڈکیت نہ ہو۔ لہذا صدیقین اس کو کہتے ہیں جو کچھ کہہ رہا ہے عمل میں بھی وہی ہے، دین کی جو دعوت دے رہے ہیں وہ خود دین کا نمونہ ہے، اس کو فالو کرے۔ والشہداء، تیسرا اس کو فالو کرے جب دین کی نصرت کی بات آتی ہے، دین کی نصرت کی بات آتی ہے، دین کی غلبے کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے، امت مسلمہ کی غلبے کے لیے، اسلام کی غلبے کے لیے، ترقی کے لیے، جب نصرت کی بات آتی ہے تو مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ نہیں جب شہرت، نام اور نمود کی نوبت آتی ہے تو 1 کے بجائے 100 روپے، 100 کے بجائے 1000، 1000 کے بجائے لاکھ، لاکھ کے بجائے کروڑ، نام نمود شہرت کے لیے تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن جب دینی مدرسے کی بات آتی ہے، ایک اسلامی کاز اور پروگرام کی بات آتی ہے، دین کی سربلندی کی بات آتی ہے، پھر نہ مال دینے کے لیے تیار ہے، نہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کو فالو نہیں کرنا، فالو اس کو کرنا جو مال بھی دینے کے لیے تیار ہو اور جان بھی دینے کے لیے تیار ہو۔ والصالحین، نمبر 4 اس کو فالو کرے جو میری طرف سے ایوارڈ اور انعام یافتہ ہے، جو نیک لوگ ہیں، نیکوکار لوگوں کو فالو کرے۔ اب نیکوکار کون ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں میں ہوں، میں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شیخ الحدیث کہتے ہیں میں ہوں، راون میں جو پورا وقت دے چکا ہے یا آدھا وہ کہتے ہیں میں ہوں، خانقاہ میں جو پیر صاحب بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہوں، اصل نیک میں ہوں، اور میں جو سیاسی میدان میں ہوں میں کہتا ہوں کہ اصل پٹے خان تو میں ہوں۔ لیکن روایات میں آتا ہے کہ تھرمامیٹر، پیمانہ اور معیار میں بتاتا ہوں کہ نیک کون ہے، اس کی پہچان میں بتاتا ہوں، اس کی شناخت اور علامت کیا ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ نیک آدمی وہ ہے جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، یہ نیک آدمی ہے۔ ابھی آپ فیصلہ کرے کس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ بس یہ فیصلہ ہے، یہ تھرمامیٹر ہے۔ کیا آصف علی زرداری صاحب کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا مولانا کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ بس یہ فیصلہ ہے بھائی۔ اب آپ بتائیے، نجات کے بھی 4 آپشن تھے، اس میں سرمایہ دار کا ذکر تھا، بتائیے نا، عالماً متعلماً او مستمعاً او محبا، کہیں سرمایہ دار کا ذکر ہے، زمیندار کا ذکر ہے، جاگیردار کا ذکر ہے، خان، نواب، سردار، چودھری وڈیرا کا ذکر ہے؟ نہیں۔
جو آپ نے مطالبہ کیا اللہ نے جواب دے دیا کہ اس کو فالو کرے 4 لوگ، ان 4 میں تو یا نبیین ہے یا صدیقین ہے یا شہداء ہے یا صالحین ہے، اس میں کہیں نواب کا ذکر ہے، کسی سرمایہ دار کا ذکر ہے۔ تو جب یہ ثابت ہوا تو اب جمعیت علماء اسلام کو اس آئینے میں دیکھیں، ہم کس کے فالوور ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، ہم اس کے فالوور ہیں، اس کے تابعدار اور فرما بردار ہیں، ہم اس کو فالو کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنا دے جیسے رسول اللہ، ویسے تو ہم نہیں بن سکتے، کوشش کریں گے سنت پہ عمل کریں، کوشش کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو فالو کریں جو جھوٹے نہ ہوں، سچے لوگوں، ان کو فالو کریں۔ ہم ان لوگوں کو فالو کریں جب دین کی نصرت کی بات آتی ہے تو مال بھی قربان کے لیے تیار، قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور جان بھی قربان کے لیے تیار ہو۔ ہم ان لوگوں کو فالو کریں جس کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ بتا دیا آپ کو، قیادت بھی بتا دی، آپشن بھی بتا دی۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح، ان کی فلاح اور بہبود کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ سب سے پہلا نمبر آدم علیہ السلام، سب سے آخری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیامت تک دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ان تمام پیغمبروں کا، تمام انبیاء کا انسانیت یا قوم کی اصلاح کے لیے بنیادی دستور اور ایجنڈا کیا تھا؟ بنیادی دستور، اصول، بنیادی نقاط، مرکزی وہ کیا تھے؟ 2 تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں، ہر قوم میں میں نے رسول بھیجا ہے، 2 باتیں ہاتھ میں تما کے کہ جاؤ قوم کو انسانیت کو بتاؤ، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ نمبر 1، کہہ دو ان کو کہ بندگی، عبادت، غلامی، پیروی، فرمانبرداری صرف خدا کی کرنی ہے، بس لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی، باقی تمام خداؤں کے خلاف بغاوت کا اعلان، وہ خدا فرعون کی شکل میں ہو، وہ خدا نمرود کی شکل میں ہو، وہ خدا ابو لہب اور ابو جہل کی شکل میں ہو، وہ خدا قارون کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، وہ قیصر اور کسریٰ کی شکل میں ہو، آج کے زمانے میں وہ خدا امریکہ کی شکل میں ہو، ان تمام خداؤں کے خلاف بغاوت کا اعلان، ایک خدا کے ساتھ دینے کا اعلان، لا الہ الا اللہ، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت، ہر طاغوت سے بغاوت۔ یہ ہے ایجنڈا تمام انبیاء کی۔ اب جمعیت علماء اسلام کے بارے میں ہم کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ایک دینی اسلامی جماعت اور دیگر جماعتوں سے اس کا فرق ہے؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست کون کیا کرتے تھے؟ ان کی انبیاء کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی سیاست ان کی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جو نبی دنیا سے چلا جاتا وہ منصب کوئی اور نبی، وہ ذمہ داری کو اور نبی ادا کرتا، کوئی اور نبی اس منصب پر آ جاتا۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کون ہوگا؟ کوئی اور نبی آئے گا؟ اس کا جواب دیا انا خاتم النبیین، مجھ پر انبیاء کا خاتمہ ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلفاء۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی جانشین
علماء کرام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جماعت کی قیادت جو بنی اسرائیل کے اقوام تھے، انبیاء قیادت کرتے تھے سیاسی میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیادت کرتے تھے سیاسی میدان میں، زندگی کی ہر شعبے میں۔ اب جو جانشین ہوگا نبی کا، انسانیت اور قوم کی قیادت وہی کریں گے۔ آپ کو بتایا گیا کہ قیادت کرنے اور انعام یافتہ کون لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا تو اپنا ذکر کیا یا انبیاء کا ذکر ہے یا صحابہ کرام کا ذکر ہے، لیکن چوتھے نمبر پر اگر ذکر کیا ہے تو علماء کا کیا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نعوذ باللہ، پر آپ لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جانبدار مولوی کا ساتھ دے رہا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے جو ڈرتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، وہ صرف اور صرف علماء کرام ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان والوں کا اپنا مقام ہے، جو کلمہ گو ہے اس کا اپنا مقام اور عزت اور عظمت ہے، فضیلت ہے، لیکن ان میں جو علماء ہے اس کی درجے پتہ نہیں کتنے بلند ہیں، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت یہ علماء کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں میں کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت علماء کرتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کا ایجنڈا کیا ہے میں آسان سے بتاتا ہوں۔ آپ ہمارے دستور ہے، جے ٹی آئی کی دستور ہے، اس پر دیکھیے، ہمارا جو رکنیت فارم ہے اس پر لکھا ہوا ہے اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تیسرے نمبر پر ظالم سے بغاوت۔ وہی ایجنڈا ہوا جو تمام انبیاء کا، کہ لوگوں کو سکھاؤ کہ بندگی اور عبادت اللہ کی، اور شیطان سے بغاوت۔ شیطان انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے، انسان اپنے حقیقت اور اپنی روح میں بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایجنڈا بھی ہے۔ اب یہ ہے ہمارا نظریہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیر بھیجا کسریٰ کو، کسریٰ ایران کو، اس وقت کے سپر پاور تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے 3 باتیں کی۔ عمر فاروق خلیفہ ہے ریاست مدینہ کا، امیر المومنین ہے ریاست مدینہ کا، سربراہ ہے ریاست مدینہ کا، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے۔ اس وقت ایک طاقتور سپر پاور تھا کسریٰ ایران، شاہ ایران۔ وہ ریاست مدینہ کے خلاف تھے، باغی تھے۔ سفیر کو بھجوایا کہ جاؤ دین اسلام کی دعوت دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ عمر کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم 3 کام، 3 چیزیں چاہتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا۔ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اگر غلام بندہ ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا معنی یہ ہے کہ غلام ہوں صرف اللہ کا، انسان کا غلام نہیں ہوں، صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے عمر کا پیغام۔ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر کس کا غلام بنانا؟ اللہ کا غلام بنانا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات پروگرام کا وہ یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوگی، عمر فاروق کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم انسان کو انسان کی بنائے ہوئے نظام سے نکال دیں، ایک ایسے نظام کی طرف جو عالمگیر نظام ہے۔ ایک گورباچوف کا بنایا ہوا نظام ہے، ایک بش کا نیو ورلڈ آرڈر بنایا ہوا نظام ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ انسان کو اس نظام کی پیروی سے نکال دے، کیونکہ یہ جابرانہ، ظالمانہ، استبدادی اور غیر منصفانہ نظام ہے، ان سے نکالنا ہے۔
ایک ایسے نظام کی طرف جو ایک خطے تک محدود نہیں ہے، ایک جغرافیے تک محدود نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ایک عالمگیر اور جہانگیر نظام ہے۔ من ضیق الدنیا الی سعتہا، انسان کے بنائے ہوئے اس محدود نظام سے نکال کر ایک وسیع عریض جہانگیر اور عالمگیر نظام کی طرف۔ کون ہو سکتا ہے وہ نظام؟ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہے؟ عالمگیر نظام وہ بنا سکتا ہے، جہانگیر نظام وہ بنا سکتا ہے جو دنیا کو اور انسانیت کو انصاف دے سکتا ہو اور حقوق برابری کی بنیاد پر دے سکتا ہو۔ یہ وہ قوت یہ نظام بنا سکتا ہے جو لالچ سے بھی بالاتر ہو، خوف سے بھی بالاتر ہو، عزت کی لالچ سے، دولت کی لالچ سے بالاتر ہو اور خوف سے بالاتر ہو۔ وہ صرف اللہ ہو سکتا ہے کہ لالچ سے بھی بالاتر ہے، عزت اور دولت کی، اور خوف سے بھی بالاتر ہے، مفادات سے بھی۔ اور تیسری بات، من جور الادیان الی عدل الاسلام، عمر فاروق کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو ایک منصفانہ نظام دے جس میں کمزور اور طاقتور کا کوئی فرق نہ ہو، جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہ ہو، جس میں شاہ اور گدھا کا کوئی فرق نہ ہو۔ یہ نہیں جیسے آج کا نظام، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون، شاہ کے لیے ایک قانون، گدھا کے لیے دوسرا قانون۔ ہم اس نظام سے انسانیت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق کا پروگرام یہ ہے، اس نظام کی طرف جو عدل ہے، انصاف ہے، جو اسلام کا نظام ہے۔ یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا پروگرام۔ آپ بتائیے کسی اور پارٹی کی قیادت یہ کہہ سکتا ہے؟ ہاں، وہ کیسے کہیں گے بھائی جب پارٹی کی قیادت کو قل واللہ پڑھنا نہیں آتا، سورۃ الاخلاص قل واللہ احد پڑھنا نہیں آتا؟ وہ آپ کو اسلامی نظام کیسے سکھائیں گے، کس طرح دیں گے آپ کو؟ جب ایک شخص نے اسلامی نظام کو اپنی ذاتی زندگی 6 فٹ کی زندگی میں نمونہ نہیں ہے، وہ 24 کروڑ عوام کو کیسے دیں گے؟ یہ فرق ہے جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیوں کے درمیان۔ جب ہمارا منشور یہ ہے، کاز یہ ہے، پروگرام یہ ہے، ایک عظیم کاز ہے، تو اس میں مشکلات آئے گی۔ آپ دعوت دیں گے لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے پیچھے سب سے بنیادی اصول کردار کا تھا، اور دوسرا اصول وہ یہ تھا کہ تسلسل کے ساتھ جو ذمہ داری اللہ نے دی تھی دعوت کی، وہ دعوت کرتا رہا۔ لیکن رد عمل میں لوگ گالیاں دیتے تھے، قتل کے منصوبے بنے، ان کی مذاق اڑاتے تھے، کبھی ان کو جادوگر کہا جاتا تھا، کبھی اس کو جھوٹا کہا جاتا تھا، کبھی اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ شعر شاعری ہے۔ کبھی جب پیغمبر علیہ السلام سے ملتے راستے میں کہیں آمنا سامنا ہوتا تو مذاق اڑاتے، ہنستے تھے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ بے وقوفوں کا ٹولہ، یہ ہے بے وقوفوں کا ٹولہ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ ہے بے وقوفوں کا ٹولہ۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کاز اور اپنے پروگرام پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کی، یو ٹرن نہیں لیا۔ ایسا نہیں جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا یہ عظیم قیادت کی پہچان ہے۔ ہمارے اصطلاح میں یو ٹرن جھوٹ کو کہتے ہیں، وعدہ خلافی کو کہتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نہ وعدہ خلاف تھے، نعوذ باللہ، نہ وہ جھوٹا تھے۔ کفار بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ امانت دار بھی ہے اور سچا بھی ہے۔ لہٰذا اگر ہم
اسی کاس کے مطابق جمعیت طلباء اسلام والے، جمعیت علماء اسلام والے، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست، اگر آپ کو یقین ہے کہ ہمارا کاز یہ ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہوگا؟ اپنے کردار کو بنانا ہوگا تاکہ آپ کی کردار پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور دوسری بات، اپنے کاز کو تسلسل کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرنا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی خودکشی کا دوسرا نام ہے۔ مایوس نہیں ہونا، کسی کی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا۔ نیت کی اصلاح کریں کہ میں یہ کام کرتا ہوں دین سمجھ کے کر رہا ہوں۔ یہ ہے آپ کا مقصد، یہ ہے آپ کا پروگرام۔ ایک طرف آپ کے خلاف دولت بھی ہے، آپ کے خلاف حکومت بھی ہے، آپ کے خلاف طاقت بھی ہے۔ انگریز نے اس خطے پر کیسے قبضہ کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 3 ذرائع استعمال کیے: قبضہ بذریعہ دولت، قبضہ بذریعہ طاقت، قبضہ بذریعہ منافقانہ سیاست یعنی جھوٹ۔ اور ہمارے اکابرین نے انہی کے خلاف جہاد کیا یا نہیں کیا؟ کیا جہاد۔ 1857 کی جنگ آزادی آپ کے سامنے، شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال آپ کے سامنے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ آپ کے سامنے، اکبر مغل کے خلاف شیخ مجدد الفسانی کا مقابلہ آپ کے سامنے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ منصور کے خلاف آپ کے سامنے، امام احمد کا مقابلہ معتصم کے خلاف آپ کے سامنے۔ آپ کے 200 سال پہلے ماضی میں یہی مولوی تھا جس کا نام قاسم نانوتوی، دوسرا مولوی شیخ الہند، برٹش کو چیلنج کیا، برطانیہ کو، بغیر کسی دولت، بغیر کسی حکومتی طاقت اور ریاست کے، بغیر کسی وسائل کے، بے بسی کے عالم میں اس کو چیلنج کیا۔ انگریز دم دبا کے یہاں سے نکل گیا۔ اصل طاقت نظریہ اور فکر ہے۔ دولت کو شکست دیا جا سکتا ہے، طاقت کو بھی شکست دیا جا سکتا ہے، لیکن نظریے کو شکست نہیں دیا جا سکتا۔ افغانستان آپ کے سامنے، یہ لوگ جو 45 سال سے افغان جنگ لڑ رہے تھے، ایک جنگ روس کے خلاف لڑی، 20 سال جنگ امریکہ اور پوری دنیا کے خلاف لڑی، کس بنیاد پر؟ دولت کی بنیاد پر، سرمایہ کی بنیاد پر، کرائے کی بنیاد پر نہیں، ایک نظریہ اور ایک کاس کی بنیاد پر لڑی۔ افغان نے انگریز کو بھی شکست دی، افغان نے روس کو بھی شکست دی، افغان نے امریکہ اور نیٹو اور پوری دنیا کو شکست دی۔ آپ کے اکابرین نے اس خطے میں جہاد کی، انہوں نے انگریز کو شکست دی۔ پاکستان کے قیام کے بعد آپ نے بھی ہر محاذ پر مقابلہ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہر آمر، ہر ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا ہے، خواہ وہ ڈکٹیٹر وہ آمر جنرل ایوب تھا۔ آج آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، اور آج پوری دنیا میں فاسٹ اور تیز میڈیا، الیکٹرانک سے بھی سوشل میڈیا ہے، اور یہ کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ جتنا بھی عالمی اور ملکی قوتوں نے کوشش کی ہے کنٹرول کرنے کی، کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یہ اہم وسیلہ ہے آپ کو اپنی دعوت، پیغام دوسروں تک پہنچانا، اسلام کا خوبصورت چہرہ دکھانا کہ اسلام بم بارود کا نام نہیں ہے، اسلام خون بہانے کا نام نہیں ہے، اسلام خونریزی، قتل اور غارت گری کا نام نہیں ہے، اسلام امن، سلامتی اور آشتی کا نام ہے۔ اس کے لیے دلائل دیں۔ آپ کو پتہ ہے عالمی قوتوں کی زیر نگرانی، جس میں یہود سر فہرست ہے، یہود 103 ایسے ذرائع ہیں انٹرنیٹ کے، 103 انٹرنیٹ کے ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے
پیغام اسلام کا دیا جا رہا ہے، لیکن اس اسلام کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عام آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ان کے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ جو دکھا رہا ہے یہی اسلام ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر 103 انٹرنیٹ ذرائع سے اسلام کے خلاف مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا مقابلہ تم کیسے کریں گے؟ مسجد میں بیٹھ کے کریں گے؟ اس کا مقابلہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے کریں گے؟ اگر آپ مقابلہ اللہ اللہ کر کے اور دعاؤں سے کریں گے تو پتہ نہیں فلسطین کب سے آزاد ہوتا۔ کتنی دعائیں ہوتی ہے حرمین میں، لیکن فتح کا نام ہی نہیں لیتا۔ لہذا آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ سوشل میڈیا بذات خود قبیح نہیں ہے، سوشل میڈیا بذات خود برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کیا ہے اس پہ انحصار ہے۔ اگر آپ استعمال غلط کرتے ہیں تو غلط، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر درست۔ استعمال صحیح کریں۔ دنیا میں 5 بڑی کمپنیاں ہیں میڈیا کی، 5 بڑی میڈیا فرم ہے دنیا میں۔ ایک کا نام ہے والٹ ڈزنی، دوسرے کا نام ہے ٹائم وارنر، تیسرے کا نام ہے پیراماؤنٹ، چوتھے کا نام ہے نیوز کارپوریشن، پانچویں کا نام ہے سونی کمپنی۔ دنیا میں یہ 5 کمپنیاں ہیں، یہ میڈیا فرم ہے دنیا میں، اور ان 5 میں سے ایک کمپنی بھی مسلمان کی نہیں ہے۔ 60 اسلامی ملک ہے، 60 اسلامی ملک، وہ اسلامی ممالک جو دنیا کے سب سے بڑی دوسری اور تیسری طاقت ہے، پونے 2 ارب آبادی ہے، آبادی کے حوالے سے اسلامی ممالک 61 ممالک، اور وسائل کے میدان میں اسلامی ممالک دنیا کی 1/4 حصے وسائل پر اسلامی ممالک کا قبضہ اور کنٹرول ہے۔ لیکن ان 5 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی مسلمان کی ملکیت نہیں ہے، نہ مسلمان کی اس میں شیئر ہے، اور یہ 5 میں سے 4 یہودیوں کی ملکیت ہے، اور ایک کمپنی جاپانیوں کی ملکیت ہے، سونی کمپنی یہ جاپانیوں کی ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب دنیا کے میڈیا، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا ان 5 کمپنیوں کی کنٹرول میں ہو، اور 5 میں سے ایک بھی مسلمان کی نہ ہو، اور 5 میں سے 4 یہودیوں کی کنٹرول میں ہو، اور یہودیوں کی آبادی پوری دنیا میں 3 کروڑ بھی نہیں ہے، پھر آپ مجھے بتاؤ آپ کہاں کھڑے؟ پھر آپ کہاں کھڑے بھائی؟ ایک کمپنی روزانہ 90 لاکھ اخبارات شائع کرتے ہیں، 90 لاکھ۔ ایک کمپنی کی کنٹرول میں 252 چینل ہے ٹی وی کی، 252 چینل۔ آپ کے پاس ایک موبائل ہے، کبھی میں کہتا ہوں مولوی صاحب میرا تصویر کیوں نہیں دیا ہے، کبھی دوسرا کہتے ہیں میرا تصویر کیوں نہیں دیا ہے، کبھی تیسرا کہتے ہیں میرا تصویر نہیں ہے۔ آپ ٹھیک بندہ نہیں ہے، آپ جماعت میں نہیں ہے۔ موبائل بھی آپ کا، پیسہ بھی آپ کا، وقت بھی آپ کا، دماغ بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں آپ کو داد دینا چاہیے۔ آپ کی یہ عمل قابل تحسین اور قابل تعریف ہے۔ جب دنیا میں صورتحال یہ ہو پھر اس کا مقابلہ ہاتھ پر رکھ کے نہیں، آپ نے مقابلہ کرنا ہوگا۔ طب کا ایک اصول ہے، طب اور حکمت کا ایک اصول ہے کہ جرائم سے اور وائرس سے ہی ختم کر سکتے ہو اور مار سکتے ہو۔
اگر آپ انسان کی جسم میں جراثیم کو مارنا چاہتے ہو، جراثیم کو، وائرس کو مارنا چاہتے ہو، تو وہ جراثیم اور وائرس سے ہی مار سکتے ہو۔ یہ طب کا اصول ہے، لیکن یہ اصول آج صرف طب تک محدود نہیں ہے، یہ ہر شعبے میں کار فرما ہے۔ آج اگر آپ نے میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے تو میڈیا سے کرنا ہوگا، اگر آپ نے اخبارات کا مقابلہ کرنا ہے تو اخبارات سے کرنا ہوگا، اگر آپ نے ریڈیو کا مقابلہ کرنا ہے تو ریڈیو سے کرنا ہوگا، اگر آپ نے ہتھیار کا مقابلہ کرنا ہوگا تو ہتھیار سے ہی ممکن ہے، اگر آپ جنگوں کا خاتمہ اور مقابلہ چاہتے ہیں تو وہ جنگ سے ہی ممکن ہے، طاقت سے ہی ممکن ہے۔ طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی ہوتی ہے، دعاؤں سے نہیں ہوتی۔ تو میڈیا کا مقابلہ میڈیا سے کرنا ہوگا، ریڈیو کا مقابلہ ریڈیو سے کرنا ہوگا، اخبار کا مقابلہ اخبار سے کرنا ہوگا۔ اس لیے سوشل میڈیا آج ضروری عنصر ہے، بڑی طاقت ہے مقابلے کی۔ لیکن اسلامی ممالک مجموعی طور پر، اسلامی ممالک، میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں JTI بلوچستان کی یا سوشل میڈیا برشور کی بات نہیں کرتا، میں اسلامی ممالک کی بات کرتا ہوں۔ مجموعی طور پر پوری دنیا میں میڈیا میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ 99% میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے، باقی عیسائیوں کا۔ پاکستان میں روزانہ، پاکستان تو اسلامی ملک ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک طرف اسلامی ممالک کی حیثیت میڈیا کے میدان میں یہ ہے 0/0، اور پھر پاکستان میں آ جائے ایک ایٹمی ملک، دنیا کا 7واں ملک ایٹمی، اور مسلمانوں کا نمبر 1 ایٹمی ملک، 24 کروڑ عوام، 76 سال عمر، 1100 اخبارات نکلتے ہیں پاکستان میں، جریدے اور اخبارات 1100 یومیہ۔ کسی بھی جریدے میں مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ وہاں مذہب کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، وہاں دینی اسلام کو سپورٹ کیا جا رہا ہو، وہاں دینی ادارت کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، نہیں بتا سکتے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1100 جرائد میں، 1100 اخبارات میں کہیں بھی ایک ادارہ اور ایک اخبار بھی، ایک ایجنسی بھی نہ مدرسہ کو سپورٹ کرتا ہے، نہ دینی حلقے کو سپورٹ کرتا ہے، نہ کسی مذہبی جماعت کو، نہ مذہبی کاز کو۔ اور پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں، ہر یونیورسٹی میں ابلاغیات کا اپنا ڈپارٹمنٹ اور اپنا شعبہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں کتنے مدارس ہیں، کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، کیا وہاں ابلاغیات کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ مدارس میں ابلاغیات کا کوئی شعبہ ہے؟ نہیں۔ میں تو میڈیا ہاؤسز میں جاتا ہوں، میڈیا ہاؤسز میں جائیے، 100 میں 80% میڈیا پرسن نماز نہیں پڑھتے۔ میں کبھی کبھار پوچھتا ہوں کہ قبلہ کس طرف ہے، ان کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، باہر جا کے پوچھنا پڑتا ہے، ہم میں سے کون نماز پڑھتا ہے، وہ فلانا نماز پڑھے، ان سے پوچھے قبلہ کس طرف۔ یہ ہے صورتحال۔ تو کنٹرول کس کا ہے؟ جب کسی میڈیا ہاؤسز میں کوئی مذہبی شخص جو مذہبی شناخت کا حامل ہو، اس کے لیے گنجائش نہیں۔ کسی یونیورسٹی کی ابلاغیات کے شعبے میں کوئی مذہبی طالب علم نہیں، کسی بھی مدرسے میں ابلاغیات کا شعبہ اور ڈپارٹمنٹ نہیں، پھر آپ اس دنیا میں میڈیا کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے میڈیا کو مضبوط کریں۔ اور اگر آپ میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اسلامی ممالک اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام اور سوشل میڈیا اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو عالمی سطح پر 3 نقصانات ہیں اس کی۔ میں اسلامی ممالک کے تناظر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو بہت برشور کے لوگ ہیں نا، پوری پاکستان اور ایک برشور، آپ موازنہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو میں تو پوری دنیا 61 ممالک کی بات کرتا ہوں۔
جب اسلامی ممالک مجموعی طور پر میڈیا سے دور ہے، اس دوری کے 3 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، پروپیگنڈے کے میدان میں آپ کو نقصان ہوگا۔ مسلمان مظلوم بھی ہے لیکن اپنی مظلومیت کو ثابت نہیں کر سکتا، کیوں؟ میڈیا نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ظالم ہے، اس کے باوجود وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ میں انسانی حقوق کا علم بردار ہوں۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بھائی عراق میں مر رہا ہوں، لیبیا میں بھی میں مر رہا ہوں، شام میں بھی میں مر رہا ہوں، فلسطین میں بھی میرا خون بہایا جا رہا ہے، افغانستان میں بھی میرا خون بہایا جا رہا ہے، میں مظلوم ہوں اور تم مظلوم کو دہشت گرد کہتے ہو۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنی مظلومیت کو دنیا سے نہیں منوا سکتے، یہ ہے آپ کی دوری کی بنیادی نقصان کہ تم میڈیا سے دور ہو۔ اور دوری کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ آپ کاروباری اور مالیاتی میدان میں فیل ہوں گے۔ جب دنیا کی میڈیا ایک لابی کی کنٹرول میں ہو تو پھر آپ بتائیے، بزنس کے حوالے سے، مصنوعات کے حوالے سے، پھر اس میڈیا پر عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر اشتہارات کس کے چلیں گے؟ اشتہاری مہم کس کی ہوگی؟ اشتہاری مہم اسی مغربی، یورپی، امریکہ اور یہودیوں کی ہوگی۔ جب ان مصنوعات کی اشتہارات لگاتار چلے گی تو ہم چمن میں، کوئٹہ میں، برشور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کپڑا بہت زبردست ہے، یہ ڈریس بہت زبردست ہے، یہ ویلنٹائن ڈے منانا چاہیے، نیو ایئر نائٹ منانا چاہیے، فلانا منانا چاہیے۔ وہ تو تہذیب سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر آپ اس کی کپڑے، اس کی لباس، اس کی طرز وہ اپناتے ہیں۔ آج بھی آپ جا کے 61 ممالک مسلمانوں میں سب سے زیادہ طلب اور مانگ ان ممالک کی، یورپی ممالک کی مصنوعات کی ہے۔ کون سا کپڑا ہے؟ لندن کا یا برلن کا ہے؟ کہاں؟ جرمنی؟ ہاں، یہ جرمنی والا اچھا ہے، یہ دے دیں۔ یہ صدری کون سا کپڑا ہے؟ یہ لندن کا ہے، یہ لندن والا دے دیں۔ 61 ممالک میں جا کے اس میڈیا کے ذریعے اپنی مصنوعات کو وہاں تک پہنچا دیے کہ 61 اسلامی ممالک میں مانگ اور طلب کس کی ہے؟ ڈیمانڈ وہ انہی ممالک کی مصنوعات کی ہے۔ یہ آپ کا مالی نقصان ہوا۔ اور نمبر 3 آپ کا نقصان کیا ہوگا؟